تو اللہ رب العزت انسان کی ضروریات اور انسان کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو بخوبی جانتے ہیں، لہذا انسانی فطرت کے اندر پائی جانے والی بغاوت یا انسانی فطرت کے اندر رستے سے ہٹ کے لوگوں کے پیچھے چلنے کا جو رواج ہے، اس کا علاج اور اس کو روکنے والی جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے نظام زندگی آئے، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے فلسفے، لوگوں کو جینے کا اصول گر سکھائے، لیکن وہ ایک وقت کے بعد، ایک زمانے کے بعد، ایک ٹائم کے بعد ختم ہو گئے۔ ان کے اندر شک و شبہ، ان کے اندر بے شمار ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جو انسان کی عقل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لہذا جب ان کے فلسفے کا عقل سے ٹکراؤ ہوا تو پھر فلسفے کو پھینک دیا گیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ جسارت کی کہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے اس کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح ایک عام کسی انسان کا نقطہ نظر یا میرا ذاتی نقطہ نظر یا آپ میں سے کسی انسان کا کوئی ذاتی فعل یا کوئی نظریہ یا کوئی تھیوری، اس کو عقل پر پرکھا جاتا ہے، لیکن وحی الہی جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن اور حدیث کا، اس کو اگر کوئی عقل کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس کا کام ایسے ہے گویا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنا اور اپنا ہی منہ گندا کرنا۔ وحی الہی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ وہ حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہے، راوی ثقہ ہے، سند صحیح ہے، متن کے اندر کوئی علت، کوئی شاذ یا اس کی متن کے اندر کوئی ضعف، کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ حدیث من بعن اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا اور اس کے اندر بیان کردہ حکم پر عمل کر کے آخرت کے ثواب کی امید رکھنا ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ نظریہ پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن تو ہم مانتے ہیں، یہ وحی الہی ہے، لیکن حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، حدیث کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے انکار حدیث کے نام سے، استخفاف حدیث کے نام سے، اور موجودہ دور کے اندر نوجوان ذہنوں کو اس کے ذریعے برگلا کے، کیونکہ اس کے اندر دین کی من مانی تشریح اور من مانی تعبیر ہے جس کے ذریعے لوگوں کو برگلایا جاتا ہے اور لوگوں کو ایک جدید اسلام بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، جو آپ کا دین تھا، آپ کے صحابہ کا دین تھا، وہ اسلام ہے۔ اس کے اندر اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن کچھ لوگ حدیث اور وحی اور سنت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سارا وقت گزر چکا ہے، حدیث کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ حدیث کے اوپر بے شمار اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ راوی اس کا ثقہ نہیں ہے یا اس کا راوی فقیہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اصول بنا لیا کہ وہ حدیث جس کا راوی فقیہ نہیں ہے، بیان کر رہا ہے، لیکن وہ فقیہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے کچھ قاعدے ہیں، یہ کچھ ضابطے ہیں جو حدیث ان ضابطوں پر، ان قاعدوں پر، ان کلیوں پر پورا اترے گی ہم اس کو مانتے ہیں، جو ان قاعدوں کلیوں کے خلاف جائے گی، ان پر پورا نہیں اترے گی، ان ضوابط کو وہ تسلیم نہیں کرے گی، ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس طرح کر کرا کے انکار حدیث کے بہت سارے دروازے کھولے گئے ہیں۔ حدیث کے استخفاف کے، حدیث کی اہمیت، اس کی حجیت، اس کی فوقیت کو کم کرنے کے بے شمار راستے لوگوں نے اختیار کیے ہیں، جن پر وہ چلتے ہوئے دین کی مرضی کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کیا ہے دین کی؟ قرآن اصول کی کتاب ہے، قرآن اصول دے دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کی فروعات کس نے دینی ہے؟ وہ حدیث نے دینی ہے۔ لہذا جب نماز لوگوں پر مشکل ہو گئی پڑھنی تو انہوں نے کہا کوئی رستہ ڈھونڈو کہ کسی طریقے سے حدیث کا انکار کر کے نماز سے جان چھڑوائی جا سکے۔ پورے کا پورا دین اس بنیاد پر انہوں نے داؤ پہ لگا دیا، اور وہ اتنے پڑھے لکھے فلاسفر، دانشور لوگ ہیں کہ ان کو ڈارون کی دی ہوئی نظریہ ارتقاء پر یقین ہے۔ ڈارون نے کہا کہ بندہ باندر سے بنا ہے، بندے کی ابتدا بندر سے ہوئی ہے، ارتقاء ہے، بندر کی جدید شکل انسان ہے۔ انہوں نے اس تھیوری پر جو ایک من گڑت شریعت کے خلاف، رب کے قاعدے کلیہ کے خلاف، دین کے خلاف جو تشریح کی گئی، اس کو مان کے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن وہ لوگ حدیث رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث رسول اور حدیث کے اندر پائی جانے والی تشریحات ان کے ذہن کو اچھی نہیں لگتی، ان کا من، ان کا ضمیر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے وہ اپنے حدیث کی، اپنے دین کی منمانی تشریح کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اپنے دور کے اندر فرما دی تھی۔ کیا لوگوں، میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، میرے بعد کچھ ایسے علماء آئیں گے، کچھ ایسے اسکالر اور دانشور آئیں گے، کان کھول کے سن لو، الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وحی کی شکل میں قرآن نازل فرمایا ہے، اور اسی وحی کی طرح کی ایک اور وحی بھی مجھ پر اترتی ہے۔ یہ وحی ظاہری ہے، وہ وحی خفی اور پوشیدہ وحی ہے، یہ وحی ظاہر ہے، وہ باطن کے اندر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی طرح مجھے ایک اور وحی بھی عطا کی ہے۔ اے لوگوں، آگاہ رہو، سنن نبی داؤد، مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر یہ کہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ ایک شخص بڑے سے پیٹ والا، بڑا کھانے پینے والا موٹا شخص چارپائی پہ بیٹھا ہوگا، تکیے پر ٹیک لگائی ہوگی، اور کیا کہے گا؟ اے لوگوں، تمہارے لیے رب کا قرآن کافی ہے، جو قرآن حلال کہتا ہے وہ حلال ہے، جس کو قرآن نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، لہٰذا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، کان کھول کے سن لو، قرآن مجید کے اندر یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، گدھے کو حرام نہیں کہا گیا، گدھے کو حرام میری حدیث کہتی ہے، وحی کی دوسری صورت کہتی ہے۔ الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، کچلی والے جانور حرام ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بیان نہیں کیا لیکن حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تم کان کھول کے سن لو، اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ حدیث کے ساتھ بھی وہی تعلق رکھنا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث دونوں مل کے اس دین کو مکمل کرتے ہیں، اس دین کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اگر حدیث کو نکال دیا جائے، حدیث کی حجیت
اس کی اہمیت اور اس کی فوقیت کو ختم کر دیا جائے تو ہمیں میرے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اپنا ایمان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ ایمان کی فروعات، عقائد کے مسائل، عبادات کے ارکان و شروط اور دین کی سارا ڈھانچہ، ساری بنیاد ختم ہو کر رہ جائے گی اگر ہم اس نظریے کو، اس تھیوری کو اور اس عقیدے اور فکر کو مان لیں کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 150، 51 اور 52 کے اندر ایسے لوگوں کا رد کیا ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو رب کی وحی قرآن کو مانتے ہیں لیکن حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیا، رکاوٹ ڈال دی، درار ڈال دی، علیحدہ علیحدہ کر دیا، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا کریں؟ فرق کر دے۔ وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، رب پر تو ایمان لے آئیں لیکن نبی کی حدیث کو، نبی کی سیرت کو، آپ کی وحی کو چھوڑ دیں۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، ان کے درمیان ایک نیا رستہ بنانا چاہتے ہیں، ایک نئی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا دین اس بنیاد پر استوار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی حجیت اور اس کی اہمیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نیا دین بنا لیتے ہیں، ایک نیا راستہ قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ یقیناً پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی وحی کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، میں نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ یہ ہے کافروں کا شیوا، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات، وحی، قرآن اور حدیث کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا شیوا ہے، انکار کرنے والوں کا شیوا ہے، نہ ماننے والوں کا شیوا ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ کار، اہل ایمان کا اسلوب، اہل ایمان کا معیار یہ ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور دونوں کی بات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں، کسی کے درمیان رتی برابر بات کے لحاظ سے فرق نہیں کرتے۔ رتبے کا، شخصیت کا، مرتبے کا فرق مسلمہ ہے۔ اللہ خالق ہے، نبی کی ذات مخلوق ہے، لیکن وحی کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، دین اور شریعت کے اعتبار سے دونوں کی بات کی یکساں اور مسلمہ حقیقت ہے۔ اور یہی شیوا ہے کن کا؟ اہل ایمان کا، کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہ وہ اللہ کی بات میں کوئی فرق کرتے ہیں، نہ رسول کی بات کے اندر کوئی فرق کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اور انکار کرنے والوں کا شیوا یہ ہے، ان کا طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دراصل یہ سارا نظریہ، یہ ساری بنیاد، ان کا سارا یہ کفریہ اور ناجائز عقیدہ، اس کی بنیاد یورپ کے اندر رکھی گئی ہے۔ ویسٹ نے، مستشرقین جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تحریک ہے، تحریک استشراق کے نام سے، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے اندر کوئی خرابی نہیں ڈھونڈ سکتے، کیا اعتراض کریں گے قرآن پہ؟ زیادہ سے زیادہ جو اس کی قراتیں ہیں، جو اس کے مختلف لہجے ہیں، ان پر کر لیں گے تو یہ کسی ایک لہجے پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ حالانکہ جو قراتیں ہیں، 7 قراءات ہیں، وہ متواترہ ہیں۔ اگر وہ اختلاف کر بھی لیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو
اللہ نے مختلف 7 قراتوں پر نازل فرمایا ہے، 7 لہجوں پر نازل فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اور حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر صرف حکم بیان ہوئے، ان کی تشریح، ان کی توضیح، مجمل کی تفصیل، تفصیل در تفصیل اور فروعات وہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر حدیث پر اعتراض کریں گے، حدیث کی ساکھ کو ختم کریں گے، اس کے اندر تشکیک کا اور ظن و تخمین کا مادہ چھوڑ دیا جائے گا، تو مسلمان آہستہ آہستہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ دین سے، دین کی اصل روح سے، دین کے اصل تعلق سے انتہائی دور چلے جائیں گے۔ دین کی اصل روح کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب اندازہ کیجئے، اگر کوئی انکار حدیث کو ماننے والا یہ کہے کہ میں قرآن کے اندر نماز کا حکم تو پاتا ہوں، مجھے پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، لہٰذا میں ایمان لے آیا ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے، یہی کافی ہے، تو اب بتائیے وہ مسجد سے، وہ نماز سے، وہ دین سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ یہ اس نظریے پر حملہ کیا گیا، اس نظریے کو دین کی روح، دین کی بنیاد اور اساس، اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اس کے اندر درار ڈالنے کے لیے یہ عیسائیوں نے تحریک استشراق کا آغاز کیا، اور وہ چلتی چلاتی انہوں نے بہت بڑے فنڈ اور بہت زیادہ پیسہ اس پر لگایا۔ اپنے ملکوں کے اندر لوگ تیار کیے، سکالر تیار کیے، انگلش بولنے والوں کو عربی زبان کی ایک ایک چیز سمجھائی، سکھائی، ان کو بتایا، عربی گرامر، عربی زبان، طرز تکلم سے روشناس کروا کے پھر حدیث پر اعتراض کیے۔ جب یہ تحریک ان کے اپنے ملکوں کے اندر کامیاب ہو گئی تو پھر آہستہ آہستہ آج سے 200 سال پہلے، تقریباً 200 سال پہلے یہ تحریک انہوں نے پاکستان بر صغیر کے اندر بھی اس کو لانچ کیا۔ اس کے لیے بندے نامزد کیے، لوگوں کو فنڈ دیے، اور جب میڈیا کا دور آیا تو ان لوگوں کو میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر پیسے دے کے رسائی دلوائی گئی، تاکہ حدیث کا انکار کا جو فتنہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ چل سکے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے کی ہوئی بات پوری دنیا میں جاتی، منٹوں سیکنڈوں میں وائرل ہوتی۔ لہذا بنیادی جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حدیث کی بنیاد اور اساس کو ختم کر دیا، جبکہ حدیث کی بنیاد اور اساس کیا ہے کہ جو بندہ خود کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے، مسلمانی کا لیبل، لا الہ الا اللہ کا ٹیگ لگواتا ہے، اپنے اوپر عنوان لگواتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو ایک حیثیت کے اندر، حکم کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے اس کو یکساں ماننے کے لیے ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھا کے کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم، اللہ رب العزت اپنی قسم اٹھا رہے ہیں۔ رب کی بات قسمیاں قسم سے بھی زیادہ اہمیت اور فوقیت رکھتی ہے، لیکن جب اللہ کوئی قسم اٹھا کے بات کرے تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی شان میں دگنا تگنا اور کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، چاہے جو مرضی کرتے پھرے، جتنی مرضی عبادتیں کرتے پھرے، ریاستیں کرتے پھرے، سجدے کرتے پھرے، عنایتیں صدقے خیراتیں کرتے پھرے، کب تک مسلمان نہیں ہو سکتے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلے کو من وعن تسلیم نہ کر لیں، تیری بات کو، تیرے حکم کو، من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب تک کر نہ لے اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ماننا ہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے حدیث بیان کی ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کی سیرت ہے، جب تک اس کو عمل کر کے اس کو مان کے تسلیم نہ کر لیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے دلوں میں اگر تیری بات کے بارے میں ذرا سا شک شبہ، ذرا سی بھی کوئی میل آ گئی تو ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا، تیری بات کے خلاف شک اور شبہ بچ جائے گا۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر حدیث کو مانے بغیر، سنت کو مانے بغیر کوئی مومن ہو سکتا ہے، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا فیصلہ فرما دیا کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جگہ پر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی حکم جاری کرنے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو یا اس کے رسول کی طرف سے ہو، در حقیقت رسول کا دیا ہوا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ وحی کی قسمیں علیحدہ علیحدہ ہیں، قرآن ظاہری وحی ہے، حدیث باطنی اور خفی ہے۔ وحی خفی کہا جاتا ہے اس کو جب تک کوئی مسلمان، وہ مومن، کوئی بندہ یا عورت وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے اور تیری بات کو من وعن تسلیم نہ کرتے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی امام کے قاعدے کو مانے، کسی امام کی فقیہ کی فقاہت کو مانے، کسی کے قول کا سہارا لے، یا کسی نظریے اور تھیوری یا کسی سازشی لوگوں کے پیچھے چل کے، یا کسی مدبر اور سیاستدان کے پیچھے چل کے میری اور تیری بات کو جھٹلائیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ اگر حدیث کو چھوڑ دو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی سے بچنے کا واحد رستہ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 3500 سال پہلے، تقریباً 3500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس بستی کے اندر ایک نبی بھیج دے جو انہی کی طرح کا ہو، انہی کی نسل میں سے ہو، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، تیرا قرآن پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب سکھائے اور کتاب کے ساتھ ساتھ حدیث، حکمت اور اپنی سنت سکھائے۔ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، حدیث حکمت سکھاتی ہے، حدیث عمل کرنے کا دستور، منشور اور طریقہ کار بتلاتی ہے کہ قرآن پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ایک نبی بھیجا ہے، اور اس نبی کی خوبی اور خصلت یہ ہے، اس نبی کی خوبی یہ ہے، اس کا وصف یہ ہے کہ وہ میری کتاب پڑھ کے سناتا ہے، اور حکمت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو یکساں قرار دیا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس سے روکے رک جاؤ، جس کا حکم دے کر لو۔ میرا نبی، مجھے اپنے نبی پر اعتبار ہے کہ جو میں وحی بھیجتا ہوں، جو میں وحی نازل فرماتا ہوں، میرا نبی اس کو من وعن اچھے طریقے سے، دیانتداری سے اور اصول کے ساتھ تمہارے تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا میں رب اعلان کر رہا ہوں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے وہ لے لو اور جس سے نبی روکے رک جاؤ۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے، یہ سنت کی وہ فوقیت ہے۔ وحی کے اندر جو حدیث کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے بے شمار جگہوں پر جا بجا ان کو واضح کیا ہے، ان کو لوگوں کو سمجھایا ہے کہ حدیث اور قرآن شریعت ہونے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے یکساں اور برابر مقام رکھتے ہیں۔ ہاں، قرآن کا مقام زیادہ ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اجر ملتا ہے، اس کی تلاوت کے اوپر ثواب ملتا ہے، ایک کلمہ ایک حرف ادا کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن کا مقام و مرتبہ حدیث سے زیادہ ہے، اس اعتبار سے، تعظیم، ثواب، اجر کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، بات کو ماننے کے اعتبار سے، پیروی کرنے کے اعتبار سے، بات کے اوپر چلنے کے اور شریعت کو اپنانے کے اعتبار سے حدیث اور قرآن کا مقام و مرتبہ یکساں ہے۔ جو حکم حدیث نے دیا ہے اس پر بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ یہ حدیث کی حجیت ہے۔ اور صحابہ کرام حدیث کے اوپر کتنا عمل کرتے تھے۔ ایک مثال دے کے میں اگلی بات کی طرف چلتا ہوں۔ فتح الباری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما دونوں ساتھ تھے، یہ طواف کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دو۔ بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگا لو، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو دور سے اشارہ کر لو، استعلام کر لو۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو استعلام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جناب حضور امیر المومنین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کی حدیث سے، آپ کی سیرت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں لیس شیء من ھذا البیت مہجورا، اس گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھوا نہ جا سکے اور جس کو چھوڑا جا سکے۔ یہ تو تبرک والا، عزت والا، احترام والا گھر ہے، میں تو بطور احترام اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی وحی تمہارے لیے معتبر، تمہارے لیے قابل عمل ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی فرمایا صدقت عبداللہ، عبداللہ تو نے سچ کہا ہے۔ آج کے بعد امیر معاویہ صرف حجر اسود کو استعلام کرے گا یا بوسہ دے گا۔ حدیث کی صحابہ کے نزدیک اتنی ویلیو تھی، ورنہ بات اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی بھی درست ہے کہ یہ تبرک والا گھر ہے، جہاں چاہو ہاتھ لگا لو، جہاں جس جگہ کو چاہو چوم لو، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگ وہاں سے وہ دھاگے بھی کاٹ رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں اور نمازیوں کے اوپر سے جا کے غلاف کو بوسہ دیتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ حدیث میں نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا اسوہ نہیں ہے، اور یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ اسوہ اور نمونہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوری چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت غلط نظریہ ہے کہ بعض حدیثیں مان لو، بعض کو چھوڑ دو۔ بہت بڑے بڑے علماء نے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے۔ حدیث کی حجیت اور اس کی اہمیت اور فوقیت اس بات سے اندازہ لگا لیں، اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔
اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں تو ایک رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے آپ، نماز تو بعد کی بات ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، نماز کے ارکان، نماز کی شروط، نماز کا طریقہ کار، نماز کی فرض رکھتے، نفل اور سنتیں کتنی کتنی ہیں، کب پڑھنی ہے، بعد میں پڑھنی ہے، پہلے پڑھنی ہے، اور وضو کا کیا طریقہ ہے، طہارت کا کیا طریقہ ہے، استنجے کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو وضو کا طریقہ یہ بیان ہوا ہے، ہاتھ دھو لو، چہرہ دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو، بہت ساری چیزیں نماز کا صرف حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قائم کرو، کیسے قائم ہوگی وہ ہمیں حدیث بتائے گی، نبی کی سنت بتائے گی۔ کہاں سے پتہ چلے گا، کہاں سے یہ نالج آئے گا کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، سنتیں ہیں، مغرب کا وقت یہ ہے، سورج ڈھلنے کے بعد، غروب ہونے کے بعد ہے، فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا یہ ہے، عصر کا یہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی اگر حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ زکوٰۃ دینی ہے، کیسے دینی، نصاب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کتنے عرصے بعد دینی ہے، کتنا مال ہو، یہ ساری چیزیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا عمل، وہ آپ کی سیرت جو ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہ بتاتی ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد دینی ہے، 2.5% دینی ہے، جانوروں پر اس طرح دینی ہے، عشر 10واں حصہ دینا ہے یا 20واں دینا ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں ملیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملیں گی۔ روزہ رکھنا ہے، 24 گھنٹوں کا بھی روزہ رکھ لیں، کیوں، مسلمان ہیں ہم، ہمیں زیادہ اجر نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ ثواب چاہیے، ایک وقت مغرب کے ٹائم کھائیں یا فجر کے وقت کھائیں، ہمیں ثواب زیادہ لینا ہے، زیادہ مشقت اور محنت کرنی ہے، لہذا 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں نہ ایسا نہ کر لیا جائے؟ نہیں، حدیث طے کرے گی، ورنہ صحابی نے کیا کیا تھا؟ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا کہ سحری کیا کرو، سحری کے اندر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ جب سرخ دھاگا سفید سے، کالا دھاگا سفید سے سائیڈ پہ ہو جائے، فرق محسوس ہو جائے تو وہ سحری کا وقت ہے۔ صحابی نے ساری رات 2 دھاگے سرہانے کے نیچے رکھے اور دیکھتا رہا کہ کب پتہ چلے کہ کالا کون سا ہے اور سفید کون سا ہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، فجر کی اذانیں ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ سحری کا وقت کون سا ہے، افطاری کا وقت کون سا ہے، تمہارے سارے دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، سارے مردوں کو یہ آیت بڑی یاد رہتی ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، 1 کر لو، یہ بڑی یاد رہتی ہے۔ نکاح کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ نکاح کے اندر گواہ ہونے چاہیے، شروط کیا ہے، ایجاب و قبول کیا ہے، خطبہ نکاح ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ حدیث بتائے گی۔ بیوی کے حق کیا ہے، یہ حدیث بتائے گی۔ ماں کا حق کیا ہے، یہ حدیث بتائے گی۔ یہ شریعت بتائے گی، نبی کا طریقہ بتائے گا، آئلی مسائل کیا ہے، خاندانی معاملات کیا ہے، وراثت کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ہیں، سارے حصے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ بس اوقات پھر بھی ان کی وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدود کا نظام ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی بندہ یا بندی، مرد یا عورت چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو۔ کون سا کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے، چوری کتنی زیادہ ہونی چاہیے تو ہاتھ کاٹنا چاہیے، کتنے کی چوری ہو، کتنا مال چرایا ہو تو ہاتھ کاٹنا چاہیے، یہ حدیث بتائے گی، یہ حدیث طے کرے گی۔ ہاتھ کون سا کاٹنا ہے، سجا کاٹنا ہے، کھپا کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے۔ عربی کے اندر ہاتھ اتنا ہے، یہ پورا ہاتھ ہے۔ عربی کے اندر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہ پورے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ہاتھوں کو دھو لو وضو کے اندر، اس سے مراد یہ ہے پورے کونیوں کو دھو لو۔ وضو کا رکن ہے، وضو کی بڑی اہم شرط ہے کہ یہ یہاں تک
کونیوں کو دھونا. لہٰذا یہ حدیث بتائے گی کہ ہاتھ کہاں تک کاٹنا ہے. شادی شدہ کو رجم کرنا ہے، زانی شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو رجم کرنا ہے، حدیث بتائے گی. قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، یہ معاملات دیت ہے. اگر کوئی آپ کی انگلی توڑ دیتا ہے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ آپ کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے اس کی دیت کتنی ہے؟ قتل کی کتنی دیت ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات، ان کی وضاحت کیا ہے وہ حدیث بتائے گی. اخلاقیات کیا ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا، قرآن نے کہہ دیا سیدھی بات کرو. لیکن 2-3 جگہوں پر حدیث نے کہا کہ 2-3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. سلو کروانے کے لیے، معاملات کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسد نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی. اخلاقیات، یہ حدیث سے پتہ چلے گا کہ ماں کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا حق ہے، چھوٹے کا کیا حق ہے. اگر آپ دین کا، حدیث کا انکار کرتے ہیں اس بات کو لے کے کہ اس کی تدوین کیسے ہوئی ہے، اس کو کیسے مرتب کیا گیا ہے، تو میرے بھائی آپ کے دین کی بنیاد، آپ کا دین ختم ہو جائے گا. وہ کس چیز پہ عمل کرو گے؟ قابل عمل کوئی چیز رہے گی نہیں تمہارے لیے اگر حدیث کا انکار کرتے ہو. اور حدیث کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. آج کے نوجوان ذہنوں کے اندر یہ بہت بڑا فتنہ ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے کہ یہ چیزیں مان لو. آپ یونیورسٹی کی کسی لڑکی سے پوچھیں کہ آپ حجاب کرتی ہیں، آپ نے یہ گاؤن پہن کے اتنا حجاب کر لیا، اگر آپ نقاب کر لیتی تو کیا مسئلہ تھا؟ جواب پتہ کیا ملے گا کہ میں نے فلاں صاحب کو سنا ہے، فلاں عالم دین کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. حالانکہ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی قرآن مجید کے خلاف ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین اور شریعت، وحی الہی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے. اگر قرآن کو ماننا فرض ہے، قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، قرآن کی بات کو تسلیم کرنا فرض ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا، حدیث کو تسلیم کرنا بھی فرض ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے مسلمان کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. باطل کیا ہے؟ اب باطل کی تشریح کون کرے گا؟ باطل کی وضاحت، غلط طریقے کی طرف رہنمائی، اس پر روشناس کون کروائے گا؟ وہ حدیث بتائے گی کہ جھوٹ بول کے مال کھانا غلط ہے، رشوت کے ذریعے مال کھانا غلط ہے، خیانت کے ذریعے مال کھانا غلط ہے، کرپشن کر کے مال کھانا غلط ہے، یتیم کا مال کھانا غلط ہے، کسی کا حق مارنا، کسی کے مال پہ زبردستی ڈاکہ ڈال کے مال کھانا، چوری کر کے مال کھانا، یہ باطل ہے. یہ حدیث بتائے گی. ورنہ آپ مجھے باطل کی تشریح کر کے بتائیں کہ باطل سے کیا مراد ہے. اگر حدیث کو نہیں ماننا تو صرف اس ایک آیت کا باقی سارا دین چھوڑ دیجئے، باقی دین کو سائڈ پہ رکھ دیجئے، صرف اس ایک آیت کا جواب لا دیجئے کہ باطل طریقے سے مال کھانے کی تفسیر کر کے دکھائیں، تشریح کر کے بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. وہ کیا طریقہ ہے اگر آپ حدیث کو مانتے نہیں ہیں؟ حدیث قرآن کا بنیادی مصدر ہے، شریعت کا بنیادی مرکز و منبع اور محور ہے. جس طرح قرآن کو ماننا فرض ہے، اسی طرح حدیث کو ماننا بھی فرض ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کے خطبہ کے اندر بشرط زندگی بفضل خدا حدیث کی تدوین کن مراحل سے ہوئی ہے اور محدثین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، اس بات پر، اس موضوع پر چند گزارشات فرمائیں گے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت، ذخیرہ آخرت بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ.